نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مسلمان اور آزادی۔ عزیزان گرامی، یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، فتنہ و فساد کا سیلاب آتا رہا، مگر حق پرستوں کی جاباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہے، ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جو آزادی کا 71واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی روداد اب جو چل رہی ہے، جب اس کا تذکرہ جب سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو وہ خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے، تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ دوستو، جن مسلمانوں نے آزادی میں تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کو جلا دیا گیا۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنوں کو لٹکایا گیا، لیکن آج اس کے باوجود ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حد تو یہ ہو چکی ہے کہ یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں آج تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں پاکستان کو بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے میں ان سے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہے۔ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 71 سال ہو گئے، لیکن 71 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے، اس کی ایک درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہائے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال تک محفوظ نہیں، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دوستو سنو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں ہیں، ہم ایسی آزادی کو تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ہم ایسی آزادی کو کل بھی لات مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں، آئندہ بھی مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے تو اسلام کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو ہمارے قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو شریعت کی آزادی چاہیے، ہمیں ہماری جان و مال کی حفاظت چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ خود بتائیے، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلم پرسنل لا میں
ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایوان حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلم پرسنل لا میں ذرا برابر ترمیم برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے جانوں کی بھینٹ لگا دیں گے لیکن اصل خدائی قانون لا زوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کو کھو سکتا ہے لیکن مسلم پرسنل لا میں ذرا برابر ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا۔ یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے۔ مسلمان اس ملک کا سچا وفادار ہے، اسی لیے ہم نے جنگ آزادی میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اس ملک کو آباد کیا۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ہمارا ملک زی ہندوستان، جمہوریت کا پاسبان، جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ملک سے محبت ملک سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، اور ملک سے محبت کی سرٹیفکیٹ کے لیے ہمیں کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کی لینے کی ضرورت نہیں۔ ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ناولوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، آج مسلمانوں کے خلاف ہر شعبے میں سازشیں کر رہے ہیں، ہر شعبے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے اور ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ارے یاد رکھ لو، جب تک ایک کلمہ والا اس دھرتی پر رہے گا، خدا کی قسم ہندوستان کے آبرو سے کوئی ماں کا لال کھیل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمانی پاور ہے۔ اور دوستو، یہ بھی بتلا دو کہ اگر کسی نے ہندوستان کی تاریخ کو اگر قلم کی روشنائی سے لکھا ہے تو ہم وہ ہے جس نے اس ملک کی تاریخ کو اپنے خون کے قطروں سے لکھا ہے۔ اور دوستو، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ہندوستان کی حفاظت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو مسلمانوں کو وہ حق دو جو جمہوریت کے آئین سے ملنا چاہیے، تبھی جا کر ہمارا ملک آباد ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔